آج بحث ہو رہی ہے، آج کیا بلکہ 75 سال سے ہو رہی ہے کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، خلافت کا نظام ہونا چاہیے یا جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ بحثیں پچھلے 100 سال سے جاری ہیں جی، انگریزوں کے زمانے سے ہی، اور ان 75 سالوں میں تو خاص طور پر۔ بھائی آپ جب تک قوم کو ان 5 امور میں آزاد نہیں کرتے، نظام چاہے صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، قوم نہیں بن سکتی، قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کے طریقہ کار کو چھوڑ کر فرعون کے طریقہ کار کو، فاستخف قومہ، اپنی قوم کو ہلکا بناتے ہو تم۔ جو اپنی قوم کو ہلکا بنائے، اس کی زبان کی توہین کرے، اس کی زبان بندی کرے، اس کی رائے سازی نہ ہونے دے، اس میں مشاورت کا عمل نہ ہونے دے، اس کا کوئی فیصلہ سازی کا عمل نہ ہو، تو فاستخف قومہ، قوم کو ہلکا بنا دیا۔ اور جب تک قوم توہین برداشت کرتی رہے گی، اپنے آپ کو ہلکا سمجھتی رہے گی، انہم کانوا قوما فاسقین، یہی فاسق قوم ہے۔ چاہے کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائے، پیری مریدی کرے، جو بھی کچھ کرے، سیاسی نظام میں اور قومی نظام میں وہ فاسق ہے، کیونکہ سامراج نے اسے جو ہلکا بنایا تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو ہلکا بنا لیا۔ شرم نہیں آتی ان وزراء کو یہ کہتے ہوئے کہ IMF کی شرائط منظور کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ جی امریکہ ہمیں قرضہ دیتا ہے، کوئی حکومت اس کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تمہاری آزادی کس بات کی ہے؟ کس بات کا یوم آزادی مناتے ہو؟ کس بات کی قومی شناخت کی بات کرتے ہو؟ وہ ابھی کسی نے تقریریں شیئر کی ہوئی ہیں، بھٹو صاحب کی بھی، نواز شریف کی بھی، بے نظیر کی بھی، اور آج عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو مہنگائی ہے یہ تو عالمی سطح پر ہے۔ بھٹو صاحب نے عجیب منطق دی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ دوستانہ عربوں سے ہے، مہنگائی ہوئی ہے اس لیے کہ عربوں کی ہم موقف کی ہم مدد کرتے ہیں، تو عربوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی، اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی۔ تو اب کیا کیا جائے کہ جی تیل انہوں نے بڑھایا ہے اور ہمیں عربوں کی حمایت کرنی ہے، تو کیوں کرنی ہے بھائی تمہیں؟ سوال تو یہی ہے، تمہاری اپنی قوم نہیں ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنے خطے میں ہو، تو تم عربوں کی مدد کے نام پر ان کے مہنگے تیل کو تم بھی کہو کہ جی ہم نے یہ مہنگائی انہوں نے کر دی ہے۔ اور اگر یہ حقیقت ہے کہ ان کے مہنگا کرنے اور ان کے ساتھ تمہارے تعلق کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر تمہاری آزادی کیا ہے؟ انکار کرو کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم عربوں کے غلام ہیں، جی ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ تو یہ تو اعتراف ہے، ہاں جی، یہی نواز شریف کہتا ہے، 4-5 سال حکومت کرنے کے بعد تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ مہنگائی تو جی عالمی ہے، کیا کریں جی عالمی سطح پہ مہنگائی ہو گئی۔ اس نے تو سارے ملک گنوا دیے بھٹو صاحب نے، چین بھی، روس بھی، امریکہ بھی، عرب بھی، فلانی جگہ، ساری جگہ مہنگائی مہنگائی۔ اس کا مطلب عالمی سرمایہ داری نظام کی جکڑ بندی ہے نا، اس کا تسلط ہے۔ تو پھر کس قومیت کی بات کرتے ہو جی؟ نواز شریف بھی کہتا ہے کیا کریں جی عالمی میں، بے نظیر کہتی ہے عالمی مہنگائی ہے، آج عمران خان کہتا ہے جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے مہنگائی ہو گئی۔ تو بھائی تم اعتراف کرو کہ تم ایک بین الاقوامی سامراجی سرمایہ داری نظام کے اندر جی رہے ہو، اور وہ مہنگائی کرتا ہے، وہ سرمایہ پرستی کی بنیاد پر تم پر چیزیں مسلط کرتا ہے، اور تم اپنی قومی شناخت کو ذلیل کر کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہو جی۔ قومی آزادی تو تب ہوگی کہ تم اس بین الاقوامی سامراجی نظام کے تسلط سے نجات حاصل کرو، گویا کہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کی۔ آج بھی اگر فیصلہ برطانیہ کرے، آج بھی امریکہ کرے، آج بھی عرب ممالک کریں، تو آپ بتلائیے کہ پھر آپ کی قومی آزادی کہاں ہے؟ تو فاستخف قومہ، جو فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا بنا دیا تھا، آج کے بین الاقوامی فرعون نے اور ان کے یہاں کے مقرر کردہ ایجنٹوں نے اس پاکستانی قوم کو ہلکا بنا دیا،
اور جو اس ہلکا پن کو قبول کیے ہوئے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں واضح کہہ دیا انہم کانوا قوما فاسقین، ایسی قوم جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھے، اپنی رائے نہ رکھے، اپنا ڈیسیژن درست نہ کرے، اپنا انتظامی ڈھانچہ صحیح نہ کرے، اپنے نگرانی کا نظام درست نہ کرے، تو وہ قوم فاسق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟